بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں تھا کہ میری بیوی گھر سے باہر کسی کام سے جانے لگی۔ اچانک ان کی پنڈلیوں پر میری نظر پڑی، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت روزے کی حالت میں پوری کر لی۔ ناظرین گرامی، یہاں پہلے ہمیں آج کے دور پر متوجہ ہونا پڑے گا کہ آج کے جدید دور میں لوگ موبائل، ٹیلی ویژن پر بیہودہ تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ فحش عورتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بیوی کو وقت دینے کی بجائے موبائل اور انٹرنیٹ پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرد اپنی بیویوں کو وقت دینے کی بجائے انٹرنیٹ اور دوسرے بیہودہ ذرائع پر اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مرد اپنی بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ مرد کو جو رغبت اللہ تعالی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں رغبت کا ختم ہو جانا ان مردوں اور عورتوں کی سزا ہوتی ہے جو بد نگاہی سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کو باہر کے لذیذ کھانے کا چسکا پڑ جائے تو آپ کو کبھی بھی گھر کی پکائی ہوئی چیز پسند نہیں آئے گی۔ باہر کے کھانے سے ایک تو انسان کے پیسے ضائع ہوں گے اور دوسرا آپ کی صحت بھی جلد خراب ہوگی۔ اسی طرح جب کسی انسان کو بازاری عورتوں کو دیکھنے کا چسکا لگ جائے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ جلد اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہتی۔ صحابہ اکرام اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ بیوی کی پنڈلی پر نظر پڑنے سے رہا نہ گیا، اس وقت صحابہ اکرام اپنی بیویوں کو اتنا پیار کرتے تھے، جبکہ آج کل کے جدید دور میں اتنی رغبت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں۔ عورتوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اگر ان کے خاوند سے کوئی بیہودہ حرکت ہو جائے تو اللہ کے واسطے روزے قیامت تک اپنی اولادوں کو اس پر عمل نہ کرنے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ تشریف لے آیا اور حضور اکرم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، تیرا کوئی غلام ہے تاکہ تو اس کو آزاد کر کے کفارہ ادا کر سکے؟ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا، اے نبی اکرم، میرے سے 2 مہینے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، کیا تم 60 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اتنے بندوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کر سکوں۔ اس کے بعد وہ شخص کافی دیر تک پریشانی کی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر حضور اکرم کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش ہوا۔ نبی کریم نے دریافت کیا کہ وہ سائل کہاں گیا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی حضور، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم نے اس بندے کو فرمایا، یہ تھیلا لے جاؤ اور غریبوں میں خیرات کر دو۔ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں یہ کھجوریں کس کو خیرات کروں؟ اللہ کی قسم، مجھ سے محتاج تو اس پوری بستی میں کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر نبی اکرم کھل کر ہنسنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آنے لگیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، ان کھجوروں کے تھیلے کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے وہی نازل کی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں، تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ درج بالا آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف راتوں کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ قضا کا طریقہ
یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے لہٰذا کفارہ کی یہ صورت غیر مؤثر ہے، اس لیے 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو اوس درجے کا کھانا کھلائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و اقارب اور غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ حدیث نبوی ہے جہنم کی آگ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو، جب آپ کو غصہ آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ جب اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو توبہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ توبہ کے بعد اللہ سے اپنی غلطی کو معاف کروانے میں بس صدقہ ہی کام آ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کسی محتاج کو کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تمہارے پاس رقم نہیں تو کھجور لو، اس کو آدھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ خود کھاؤ اور دوسرے حصے کو کسی محتاج کو صدقہ کر دیا کرو۔ اس کھجور کے آدھے حصے صدقہ کرنے سے اللہ پاک جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا۔ یہ یاد رہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے، جبکہ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات کیا کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ سود خور کو عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت پیسے کو حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا رہتا ہے، دنیا و آخرت میں صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکت سے معاف فرمائے اور ہمیں دن رات نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔